انڈیا نے ادھر سے ہم نے اناؤنس ہوتے سنا فیلڈ مارشل کا اعزاز، انہوں نے ادھر سے بچوں کی بس کے اوپر حملہ کیا خزدار میں، اور یہ جو انڈیا کا جنگی جنون ہے یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ شکریہ جواز شمشیر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جنرل عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا ہے پریزیڈنٹ، وزیر اعظم اور کیبنٹ نے، تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور یقیناً جو ہے ہندوستان کی قیادت جو اس جو دیا گیا ہے ایوارڈ، اس کے اوپر ان کو ظاہر ہے بدحواس ہیں. خاص طور پہ جنرل مانک شاہ ان کے 1971 کے اپنے بہت ہیرو سمجھتے تھے اس کو آ کے. تو اس کے بعد جب یہ خطاب ہوا ہے تو ان کے یقیناً ان کے لیے بہت ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. بات یہ ہے شمشیر صاحب کے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان وجہ تنازع جو ہے وہ سب سے بڑا کشمیر کا تھا. اور جو انیشلی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان والے جو تھے، جس میں پٹیل صاحب تھے، نہرو صاحب تھے اور گاندھی صاحب تھے، پوری کوشش تھی کسی طریقے سے کہ ان کو ہم اکٹھا رکھیں، یعنی کہ اکھنڈ بھارت سے کہتے ہیں یونائٹڈ انڈیا کے بارے میں بہت ان کا خیال، بڑی انہوں نے زور بھی لگایا، کافی انہوں نے کوشش بھی کی. لیکن بالآخر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جناب قائد اعظم صاحب آپ مہربانی کر کے نا اس کے دونوں اس کے پاکستان ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں. جس پہ وہاں پر انہوں نے میرے خیال گاندھی صاحب کی یہ بات نہرو صاحب نے نہیں مانی. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جناب صاحب تو جیل میں نہیں گئے. بہرکیف یہ معاملہ ختم ہوا. لیکن اس وقت ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے گاندھی نے، نہرو نے جو ایک سازش کی، جس کے اندر خاص طور پر نہرو صاحب کو میں کہوں گا وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں تھے کہ انہوں نے کشمیر کو انیکسیشن جو کیا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس جسے کہتے ہیں ہندوستان پاکستان کے ریلیشن میں ایک بہت بڑا اسے کہتے ہیں کہ ایک تھارن جسے کہتے ہیں کانٹا بن گیا ان کے تعلقات میں. اور یہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ہے، اور کوئی اس کی 3 جنگیں بھی اس کے اوپر ہو چکی ہیں آ کے. اب یہ جو معاملات ہم اگر دیکھیں ریسنٹلی، آپ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے پہلگام کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے اندر اس واقعے سے کچھ دن پہلے آپ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو سیپریٹ، جو کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ تہذیب، تمدن، کلچر، مذہب ڈفرینٹ ہے، تو لہٰذا ہمارا ان سے نہیں ملاپ ہو سکتا. دیٹ واز دی ون آف دی پوٹینشیل ریزن آف دی سیپریشن آف پاکستان انڈیا. اب وہ جو باتیں تھیں ان کے دماغ میں بڑی برسی کے ہیں، یہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ واقعہ پہلگام کا ہوا، تو پہلگام کے واقعے کے بعد انہوں نے خاص طور پہ جو اس جیسے ہندوستان کو ایک نشہ ہے اپنی برتری کا کہ ہماری فوج بھی بڑی برتر ہے، بری فوج بڑی برتر ہے، ہمارے پاس ہم رافیل سے لیس ہیں، اور ہمارے پاس 400 کا وہ سسٹم ہے، اور یہ وہ اکثر باتیں کیا کرتے تھے آ کے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 1-2 دفعہ یہ کوشش کی پاکستان کے بس سرجیکل سٹرائکس کی، اور وہ اس سے نشے میں سرشار تھے. انہوں نے کہا اس مرتبہ بھی کرتے ہیں. تو پاکستان نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں کوئی آپ اس کے لیے انویسٹیگیشن کر لیں، غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ کر لیں. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر اگر ہندوستان کی قیادت مخلص ہوتی، سنسیئر ہوتی، تو وہ یقیناً. لیکن آپ نے جیسے دیکھا، آپ تو خود میڈیا والے ہیں، کہ جو ہی واقعہ ہوا میرے خیال ودن 10 منٹس تو پورے میڈیا انڈیا کا چیخ رہا تھا کہ پاکستان نے یہ واقعہ کروایا ہے، حالانکہ پاکستان کی کسی بھی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. تو یہ ایک وجہ تنازع جس کے اوپر انہوں نے پھر ہمارے اوپر یہ کوشش کی، اور اس کے بعد جس طرح دندان شکن جواب دیا ہم نے ان کو، وہ میرا خیال ہے ہندوستان کے لیے اب ایک سبق آموز بن گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کرنل صاحب کی طرف چلتے ہیں. کرنل صاحب، چونکہ آپ نے، میں نے دیکھا بڑے مجاہدانہ طریقے سے، مطلب اس کو یہ، میں ناظرین کبھی بھی اپنے پروگرام میں اس طریقے سے کسی شخص کی تعریف نہیں کرتا کہ کوئی اس طرح کا رویہ ہو جائے کہ وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو، تو یہ ناانصافی کی بات ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے آرام سے، سکون سے گھر زوم پہ بیٹھ کے، اسکائپ پہ بیٹھ کے. لیکن کرنل صاحب کو میں نے دیکھا کہ جب میں اپنے پروگرام میں بلاتا تھا تو یہ 8 بجے کسی اور پروگرام میں ہوتے تھے، 6 بجے کسی اور پروگرام میں ہوتے تھے. تو میں نے ان کو ایک دن کہا یار اپنی صحت کا بھی خیال کر لیں، تو مجھے کہتے ہیں یار نہیں، اب ملک کے لیے جو بھی ہے. تو مجھے بتائیے کرنل صاحب، یہ جو جذبہ ہے، مثلا ابھی میری پروگرام سے پہلے باسط خان صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی، کیا نوجوان نسل میں بھی یہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہندو باز نہیں آ رہا. جی میں عرض کرتا ہوں. ہندو باز نہیں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں.
تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہم، مودی اینڈ مودی کا گینگ. تمہارا وہ حشر ہوگا دنیا سارا دیکھے گی. ہم، اسکول کی بچیوں کی بس کے اوپر حملہ کرنا اور بزدلانہ طریقے سے کرنا، راستے میں بم پلانٹ کر کے بس کو اڑانا، یہ کون سی بہادری ہے، کون سی جنگ ہے، کون سی دہشت گردی ہے؟ اس دنیا کے کسی اصول میں یہ تو گھٹیا ترین فعل ہے. ہم، یہ تو کسی کا ضمیر بھی اجازت نہیں دیتا. بعض امیر لوگ انڈیا میں بھی ہیں، ہم، ایک نہیں کئی ہوں گے، ہم، اور اگر ان کی بچیوں کی بسیں اڑنی شروع ہو جائیں، کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. صحیح ہے. وہ تو ان آرمڈ بسیں ہیں. ٹھیک. وہ تو کسی بھی آپ 2 ٹکے کے بچے کو بھی دے کے راستے میں تار لگوا سکتے ہیں. تو یہ کام جو آپ نے کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ نے شاید وزن نہیں کیے. ہم، ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ پاکستان کے مجاہدوں سے جنگ لڑ سکتا ہوگا، جنگ کے اصول فالو کر سکتا ہوگا. ہم، دنیا نے اصول مقرر کر دیے ہوئے ہیں جنگ کے. ہم، ہمیں نہیں پتا تھا ہم، کہ اتنا گھٹیا ہوگا کہ پہلے تو وہ کوئی 10-20 سال کی دہشت گردی خاموشی سے چلائے گا. ہم، کبھی امریکن کے نام پہ، کبھی ایران کے نام پہ، کبھی افغانستان کے نام پہ، اور کبھی BLA کے نام پہ، اور کبھی TTP کے نام پہ. جب ایکسپوز ہو گیا اور سارے پروف باہر آ گئے، ایک نہیں متعدد واقعات کے پروف آ گئے، کنکریٹ ایویڈنس آ گئی. ایون جعفر ایکسپریس کی کنکریٹ ایویڈنس آ گئی. جب ان کے بیسز کا بھی پتہ چل گیا، جو بندے پکڑے گئے ان کے کنفیشن سے بھی پتہ چل گیا کہ ٹرین کدھر کیے جاتے ہیں انڈیا. ہم. تو یہ میرا خیال ہے آپ نے آخری لمٹ کراس کر دی ہے. اچھا گھل صاحب، پاکستان دیکھو، عورتوں اور بچوں کے اوپر حملہ آور ہونا، پاکستان کے ایسے جو سیولینز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا، ہندوستان یہ معاملات کرنے کے بعد بھی، اس طرح کے حملے کرنے کے بعد بھی پاکستان سے اچھی توقعات کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ خود وہ دہشت گردی کر رہا ہے اور الزامات پاکستان پہ لگا رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم، ہر دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے، انٹیلیجنس کی، سیٹلائٹ کی، کمیونیکیشن کی. ہم، جو آپ منہ سے بات نکالتے ہیں وہ ساری دنیا سنتی ہے، ٹھیک ہے. مانیٹر کرتی ہے، ایک ایک لوکیشن انڈیکیٹ ہوتی ہے. آپ 7ویں تہہ خانے میں نیچے جا، دنیا بدل گئی ہے مودی صاحب. یہ کوئی پچھلی سینچری کی نہیں ہے. آپ پچھلی سینچری میں جو کرتے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مگر دنیا تو بہت ٹیکنالوجی آگے چلی. اچھا میں آپ چاہوں گا تھوڑا سا نا، ہم آرمی چیف کو جو ٹائٹل ملا ہے میں عرض کرتا ہوں، اس پہ ایک دیکھیں آپ کا، میں ذرا اوپنلی یہ بات کر دوں تھوڑا سا، کیونکہ آپ ہمیشہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں حافظ قرآن ہونے کا، ایمان کا، اور وہ تذکرہ ہمیشہ آپ کرتے ہیں کسی بھی جنگ کے معاملات میں. آپ کی طرف سے مبارکبادیں بھی وہاں پہنچ چکی، گلدستے بھی پہنچ چکے، یہ ہمارے علم میں ہے. اور وہاں صورتحال اس قدر، یعنی وہ اس بات سے خوشی تو ان کو ہے، وہ ٹائٹل کہتے ہیں جی ہمیں ملا ہے پاکستان کی وجہ سے اور پاکستانیت کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی فکر اور غم ہے کہ بھارت جو ہے وہ باز نہیں آ رہا اور ہمیں جواب دینا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اب اس کے بعد آپ کس قسم کے جواب کی توقع رکھتے ہیں؟ پھر میں باسط خان کی طرف میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، جہاں تک عاصم منیر، حافظ سید فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی کمزوری ہو تو میں ہمیشہ، کسی کی بھی ہو تو میں باز نہیں آتا، میں بول دیتا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو مسلمان، ایک مومن، ایک بہادر، ایک دلیر اور اسلام کو پریکٹیکلی فالو کرنے والا کمانڈر دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر جب یہ سپہ سالار ہے تو اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ فوج کے کیریئر میں سورڈ آف آنر ون کرنے سے لے کے آج تک ان کی ایفیشنسی، ان کی پرفارمنس، ان کی کمبٹ وردینس اور ان کا پرومپٹ فیصلہ اور دلیر فیصلہ
ان کے سارے جتنے یہ کہیں کہ ویلیوز ہیں وہ کھل کے سب کو پتہ ہے، کوئی شک شبہ نہیں، کوئی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی کوالٹی ایز اے جنرل آفیسر کیا ہے، اور ہر ایک کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے دشمن سمیت اور بڑی طاقتوں سمیت کہ یہ فیلڈ مارشل معاف نہیں کرے گا کسی بھی قیمت پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ میرٹ پہ فیلڈ مارشل بنا ہے، یہ جنگ جیت کے بنا ہے. بالکل یہ 5 گھنٹوں میں وہ کاروائی اور اتنا رزلٹ اور اتنا ایمونیشن اور اتنی فائر پاور استعمال کی جو 65 کی جنگ میں 17 دن بھی نہیں ہوئی تھی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ فیکٹس اینڈ فگر کا حصہ ہے.